اور میں 4 سال مسلسل پورا رمضان شریف میں مسجد نبوی چ گزاریا. میں خود میرے کو حلف لے لو میں قرآن تے حلف دینا سے تیار ہاں. کچھ حضرات ساڑے اپنے میرے متعلقین جان دے بھی میں 3 گھنٹے اتنے گرفتار رہا. ڈاکٹر عبد الباسط انہاں دا او جناب عالم ہے جڑا باب الفاد اندر ہو نا تے رائٹ سائڈ درس قرآن دیندا فجر دی نماز تو بعد. تے یقین منو اتنا حسین و جمیل میں مولوی زندگی چ نہیں ویکھیا. بھئی 20 سال دا قبر چو کوئی منحوس مردہ کڈو نا تے اس دی شکل میچ کرو تے ہک جئی لگدی ہے. یا بغیر ماروی شرمت بغیر میک اپ دے آ ونجے نا تو اس دی تو میچ کر لو ایک کا حساب لگا. سمجھ آئیے نا ایڈا کوڑا مولوی ہے. وہ بک پہ کرے تھے کہ یہ جو تم پاکستان کے بریلوی اور انڈیا کے بریلوی اور بنگلہ دیش کے بریلوی جو ہو نا تم بڑے جاہل ہو. میں اتنے اعتکاف بیٹھا سا. تم بڑے جاہل ہو یوں بھاگ کے روزے رسول کے سامنے جاتے ہو اور طلب مغفرت کرتے ہو یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے ہو حضور کو وسیلہ. یہ شرک اکبر ہے. انا للہ و انا الیہ یہ دے لفظ. اور اج بھی انہاں دے اردو دے وچ جناب والا سین حرم دے اندر جناب والا تقسیم کیتی ہوئی کتاباں میرے کو موجود ہیں جنہاں دے وچ بھی مینوں یہی لفظ موجود نے. میرے کو لوگ پوچھتے ہیں جی انہیں پیچھے نماز ہوندی ہے. میں کہ خدا دی قسم ہے میں تک کوئی نہیں پڑھی اج تک نہیں پڑھی. میں دعوے نال پہ آتا کسی نو مرچاں لگن 1000 روپے میرے کو لے کے 2 کلو اور وچ پا دو میری صحت تک کوئی اثر نہیں. میں 4 سال میرے کو قسم لے لو اللہ میرا حج برباد کر دے جب میں ایک نماز بھی انہیں پیچھے پڑھی ہے. رمضان شریف پورا ایک نماز بھی میں انہیں پیچھے نہیں پڑھی. ہن کئی سوچتے پے سن آئے اچھا ساری قوم ایڈی سادی ہے جی انہیں پچھو حج پڑھ دیو. میں کہ او حج دی کیڑی شے جڑی امام دے پیچھے پڑھی ویندی وہی میں دس. سمجھ کوئی نہیں آئی. مناسک کے حج تمام دے تمام جدا گانا ادھے وچ امام دی ضرورت ہی کوئی نہیں. اے ویکھو طواف کر دیو کسی امام دی لوڑ, استلام کر دیو امام دی لوڑ, صحیح کر دیو امام دی لوڑ, عرفات چون دیو امام دی لوڑ. آخر جی امام دا خطبہ میں کہ خطبہ نہ سنے تے حج تے فرق کوئی نہیں پوندا نا. اتھے صرف قیام کرنا وقوف عرفہ اے رکن اعظم ہے. سمجھ آئیے نا. ہاں خطبہ سننا کوئی لازم کوئی تے جناب والا مینا دے وچ مزدلفہ دے وچ جڑا قیام ہے کسی جگہ تے امام دی لوڑ ہے. اچھا انہاں مولویوں دی شرط قرآن رکھو جڑے حرمین شریفین وچ اکلی ایک نماز پڑھے کیا اس نو 1 لاکھ نماز دا ثواب کو نہ مل سی؟ سمجھ کوئی نہیں. اچھا ایڈے سادے لوگ ہیں کہ جی وج جڑے اللہ غلط بندے نے تو تھوڑے نہیں دیندا. میں کہ تن کس آکھیا بھی غلط بندو تھا نہیں بڑھ سکتا؟ تو تاریخ پڑھی کوئی نہیں. میں کہ اللہ دا گھر کدوں تو کہ ان اول بیت وضع للناس. میں کہ پہلا گھر اللہ دا یہی ہے نا. کہ جی ہاں. میں کہ پکی گل ہے کہ جی ہاں. تو میں کہ 600 سال تک یہ بیت اللہ دی چابیاں کہنے کول رہی ہیں مشرکین مکہ کول. کیوں اس ویلے اللہ دا گھر نہیں تو اللہ غلط بندے نو اپنے گھر وڑن نہیں دیندا تو وہ کتھوں آ گئے سن 600 سال. اچھا 360 بت بیت اللہ دے اندر پے رہے کہ نہیں تو جڑا رکھن لگے اللہ اون دے منہ گرا دے ویا. گل سمجھ کوئی نہیں آئی. وہ کیوں سن بھائی؟ اچھا چلو اور اگے چلو بھائی. اے دسو کہ یزید دا بیت اللہ دے اوتے قبضہ 3 دن تک جناب والا حرم پامال ہویا کہ نہیں ہویا؟ حرمین شریفین نمازاں بھی کوئی مسجد نبی دے اندر گھوڑے بدے گئے تھلے تے پیشاب کردے رہے. منجنیکن دے ذریعے بیت اللہ تے حملہ کیتا گیا. اپنے ایمان نال دسو یہ کیویں وڑ گئے؟ 8 سال فاطمی شیعہ دی حکومت رہی حرمین شریفین تے. انہاں دے سر تے رکھو قرآن. ادو کافر شیعہ کافر دے ساری زندگی قوم نو نعرے سناندے رہے نا. پوچھو بھئی فاطمی شیعہ دی 8 سال حرمین شریفین تے حکومت رہی ہے کہ نہیں رہی؟ بات غلط ہے تو اللہ گھسن کیوں دیتا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو. اور بھائی کرمتی بحرین دا حاکم جدوں اس نے بیت اللہ تے حملہ کیتا ہی تو سر کیا یہ جان دے ہو یہ بات
کہ اس نے حملہ کیتا ہی اور جناب حاجیاں دا قتل عام کیتا، مسجد حرام دے امام نو بھی اس حرم دے اندر قتل کیتا، پھر جناب والا اس سال حج بھی نہیں ہویا اور یہ حجر اسود وچوں اس کڈ کے نا بحرین وچ لے گیا، 5 سال تک حجر اسود بیت اللہ دے اندر کو نہیں رہا۔ جیڑے پتھر اتھو حجر اسود دا کڈ کے لے گئے بحرین دا حاکم 5 سال تک اتھا نہیں، اللہ ٹنگا توڑ دے نا، ابرا دے ہاتھیاں تے اللہ ابابیلاں دے ذریعے حملہ کروایا نا، تے اتھا کیوں نہیں کروایا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ بھائی توجہ میری طرف رکھو، توجہ، یہ حقائق ہیں، انہوں نہ جھٹلاؤ، تساں لوگوں نو ایویں اکھاں دھول نہ جھونکو۔ میں عرض کر رہا کہ غور نال سنو کہ جناب والا 5 سال تک حجر اسود بیت اللہ کو نہیں رہا، اس سال حج بھی کوئی نہیں ہوا، اللہ ٹنگا کیوں نہیں توڑیاں ہوئی؟ 5 سال تو بعد علماء دا وفد گیا بحرین دے حاکم کول، بھئی اللہ دا واسطہ من ہن تا سانو حجر اسود دے دے۔ وہ بھی بڑا چلاک سی، اس نے جناب اس سٹائل دا حجر اسود، اس حجم دا رنگ دا سارا کر کرا کے تے رکھے ہوئے، بھئی اگر مجبوراً دیونا پہ تو میں دے چھوڑے سیں یا وہ نکلی۔ علماء نے کیا اس کے بعد ٹھیک ہے تو آگے حجر اسود لے لو۔ علماء ایک بڑا سینئر بزرگ عالم دین سن، انہاں کہ نہیں اسا چیک کر سا بھی حجر اسود 1 نمبر ہے کہ نہیں، انہاں کہ یہ شکل ویکھ نہ کہ نہیں اسا چیک، بھئی چیک کیویں کرے سو؟ علماء فرمایا جڑا اصل حجر اسود ہے نا پانی ڈبدا نہیں، اس واسطے ٹپ پانی نہ منگوانا، اس ٹپ پانی نہ منگوایا وہ جناب ڈوب گیا، انہاں کہ اصل حجر سے جل اصل منگوایا گیا وہ جناب اس ٹپ وچ پایا گیا ترن لگ پیا، انہاں کہ اے اصل ہے، وہ بھی پھر توبہ طائب ہو گیا۔ میں نے یہ دسو بھئی غلط بندہ گھس نہیں سکتا تو وہ کیویں گھسے؟ گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو اے ہائے۔ اچھا ہن میں نے ایک دسو گل، اے بڑے قریب دور وچ تانوں پتہ کہ ایران دے چند دہشت گرداں نے حملہ کر دیتا ہی حرم شریف دے اوتے 1988 یا کوئی اس دے یہ دور سی، تے تانوں پتہ کہ 3 مہینے وہ گلدے سڑدے رہے بھئی کسی طریقے سے خالی کرا لا، کوئی نہیں کرا لے۔ بعد پھر کرنٹ چھوڑا گیا تے پھر اتھا پانی چھوڑ کے وچ کرنٹ چھوڑا گیا، بعض کہندے اتھوں دی حکومت گئی، اتھوں دے فوجی گئے، بعض دا کہنا یہ کہ نہیں اتھوں دے فوجیوں کول تے جناب والا کوئی جرمنی دی فوجیوں کو انہوں نے ٹریننگ لی تو انہوں نے خود ہی ایکشن کیتا، تو میں آخیا بھئی ایکشن کرنے دی لوڑ کیوں نہیں، اللہ آپ ٹنگا بن چھوڑیا۔ اچھا میں نے گل دسو یار، قبلہ اول کیڑا وے؟ مسجد اقصی، اس تے قبضہ کینڈا یہودیاں دا، گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو او بھائی مسجد اقصی جس نے قبلہ اول آخ دیو ہون بھی قبضہ یہودیاں دا، اللہ انہوں نے ٹنگا کیوں نہیں بندا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی، گل سمجھ آ گئی؟ میرے کو انہیں یہی تو گل میرے کو پوچھی جب میں گرفتار رہا کہ جی اگر ہم اتنے برے ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں یہاں کیوں جناب والا یہ ڈیوٹی دیتا؟ میں نے گل دسو جب پاکستان میری حکومت ہوندی تو ممتاز قادری نو کیڑا جنائی جڑا ہاتھ لاویا؟ آخر جی کہ مطلب میں کہ مطلب تھوڑی کھوپڑی شریف اے بٹھاونا بھئی اللہ نے اگر تسا، اور یہ بھی تاریخ ہے دنیا جان دی کہ ترکی بڑے مضبوط سن، یہ ٹوٹل 250 بندہ جنہ مسجد نبی کا حلہ بولیا سی نجدیہ نے، یہ آل سعود اور آل شیخ دا معاہدہ ایک بڑی طویل داستان ہے، انہیں جناب حملہ کیتا تے ترکی صرف اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس طریقے نو زندہ کر دیا بھئی اسا مسجد نبی خون نہیں بھاونا، انہیں سٹیپ ڈاؤن کیتا پیچھے ہٹ گئے، ورنہ انہوں نے ٹکا بوٹی کر دے منا، لیکن صرف فساد تو بچن واسطے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ عثمانیہ دی جناب والا یہ ترکن دی حکومت ختم ہو گئی، انہوں نے قبضہ کیتا، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں آخیا بھائی تساں اگر انصاف کرسو تو قیامت دن ثواب پاسو، اگر نہ انصافی کرسو قیامت دن سزا مل سی، بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں اس واسطے عوام واسطے مسئلہ کچھ ہو رہے، میں اپنی گل کیتی ہے بھائی جڑے میرے سامنے پہ آخ دین کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جڑے میرے سامنے آ دین حضور دی بارگاہ طلب مغفرت کرنا شرک ہے، جڑے میرے سامنے آخ دین بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زندہ مننا اے شرک اکبر ہے، اپنے ایمان نال دسو بھائی میرا کیویں ضمیر گوارا کر سی کہ میں نے پیچھے نماز پڑھا؟ گل سمجھیے کوئی نہیں؟
ہاں کوئی ساڈے کول پوچھے اساں اذان نال درود و سلام حرمین شریفین وچ وکھانے آ، اساں جناب والا میلاد دے جناب والا جلوس بھی تے میلاد دی محفل حرمین شریفین وچ کتاباں چوں کڈ کے دینے آ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں تو سامعین عزیز احتشام گل بڑی طویل ہو گئی ہے. وہ آدھن جی اے جڑا وسیلہ بنایا نے نا تانوں شاید گل یاد نہ ہوے میں کہ پہ آکھدا سا جڑا قرآن سعودی عرب چو چھپدا جونا گڑی دا ترجمہ صلاح الدین یوسف دے جناب والا او حاشیہ اس دے وچ وقت تقویل الوسیلہ دیتا تو کیا لکھ دیں کہ یہ جاہل لوگوں نے قبروں میں مدفون لوگوں کو وسیلہ بنایا ہے جبکہ وسیلہ تو صرف نیک اعمال ہیں. یہی بات وہاں بھی لکھی ہے جو وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی طرف سے قرآن چھپ کے آتا ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا مذہبی دہشت گرد سعودیہ ہے یا ایران ہے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میں بالکل بمانگے دول کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مذہبی فسادات یہ سابقہ دور میں ہوئے ہیں ان میں یا سعودیہ کی کمائی ہے یا ایران کی کمائی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو سامعین عزیز احتشام یہ بھی مذہبی دہشت گردی ہے. ہم حکومت پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو وزارت مذہبی امور سعودی عرب سے جناب والا حاجیوں کے ذریعے سے لٹریچر پاکستان میں آ رہا ہے اس پر ذرا کڑی نظر رکھی جائے کہ اس میں کیا کچھ گند لکھا ہوا ہے.